قومی اسمبلی میں اکانومک پالیسی سٹیٹمنٹ پیش کیا جائے گا۔ کابینہ نے قومی کمیشن برائے خواتین کے ارکان اور نئے صدر ایس ایم ای بینک کے تقرر کی بھی منظوری دے دی۔ ورلڈ بینک نے پاکستان سے بجلی اور گیس کی قیمت میں اضافے اور پینشن اصلاحات کا مطالبہ کر دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بجلی اور گیس کے نرخوں کو رصدی لاگت کے ساتھ منسلک رکھا جائے، پینشن اصلاحات کے منصوبے کو تیار کر کے اسے نافذ کرنے کے ابتدائی اقدامات کیے جائیں۔ عالمی بینک کے سماجی طور پر نقصان دہ اشیاء پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 68,000 کی سطح بھی عبور کر گیا، 68,416 پوائنٹس پر بند۔ یہ نہیں معلوم کہ حکومت کیا کر رہی ہے، نہ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، نہ اخبار پڑھ رہا ہوں، نہ میں ٹویٹ کر رہا ہوں اور ریسٹ کر رہا ہوں۔ ریسٹ از دی بیسٹ۔ ریسٹ از دی بیسٹ۔ موجودہ حالات میں میری خاموشی زیادہ اہم، خاموشی سے سارے معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے۔ شیخ رشید کہتے ہیں حکومت کیا کر رہی مجھے علم نہیں، ٹی وی دیکھ رہا ہوں، نہ اخبار پڑھ رہا ہوں۔ دھمکی آمیز خطوط سے متعلق بولے معاملہ بہت سیریس، ججز خود بہتر طور پر بحث میں لا رہے ہیں۔ بلوچستان کابینہ کی تشکیل ایک بار پھر تاخیر کا شکار، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی بھائی کے علاج کے لیے بیرون ملک روانہ ہو گئے۔ 2 سے 3 روز تک وطن واپس آنے کے بعد کابینہ کا اعلان ہوگا۔ صوبائی کابینہ کی تشکیل نہ پانے سے متعدد معاملات زیر التوا۔ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھیجے گئے خطوط کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، تمام خط سب ڈویژنل پوسٹ آفس سیٹلائٹ راولپنڈی سے بھیجے گئے، عملے سے تفتیش پوسٹ باکس کا تعین کرنے کی کوشش۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس میں اہم پیش رفت، آفیشل سیکرٹ ایکٹ F51C اور 51D دونوں میں تو سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس، سلمان صفدر کی سزا معطلی کی اپیل۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ابھی سزا معطل کر کے کیا کرنا، مرکزی اپیلوں پر فیصلہ کریں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اعظم خان کا بیان نکال دیں تو بانی پی ٹی آئی کا سائفر سپرد کرنے کا کوئی گواہ نہیں۔ کیس کی سماعت 16 اپریل تک ملتوی۔ حقیقی آزادی مارچ پر مقدمات، بانی پی ٹی آئی شیخ رشید اور دیگر ملزمان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ، 6 جون کو سنایا جائے گا۔ جناح ہاؤس حملہ سمیت 3 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت میں 16 اپریل تک توسیع، بانی پی ٹی آئی کے وکیل سے دلائل طلب۔ اعظم سواتی نے ایف آئی اے کے 2 مقدمات میں سرنڈر کر دیا، اسلام آباد کی عدالت سے 20 اپریل تک عبوری ضمانت منظور۔ عام انتخابات کی تفصیلات ناہی، سینٹ انتخابات کا حوالہ، الیکشن کمیشن کی سالانہ رپورٹ تیار کر لی گئی، رپورٹ چیف الیکشن کمشنر کی منظوری کے بعد جاری کی جائے گی۔ N81 گجرانوالہ سے نون لیگ کے اظہر قیوم کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل، لاہور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کے بلال اعجاز چودھری کی درخواست پر الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ ریٹرننگ افسر نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی پر درخواست گزار کا 2500 ووٹ کم کر دیا، درخواست میں موقف۔ پاکستان میں ہر ایک کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا پریس بریفنگ کے دوران اظہار خیال، بولے دنیا میں ہر جگہ آئین کی حکمرانی کی حمایت کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی پارٹنرشپ ہماری اولین ترجیح، اسے آگے بھی جاری رکھیں گے۔ موسم گرما میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ثابت، نیپرا نے کیا الیکٹرک، سیپکو، کیسکو، پیسکو اور ہیسکو پر 25 کروڑ روپے جرمانہ عائد کر دیا، تحقیقات میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کا سسٹم ناقص نکلا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے خلاف متفرق درخواست، لاہور ہائی کورٹ نے فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا، عدالت سے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے کا حکم دینے کی استدعا۔
हुकूमत सिंध ने बल्दिया उज़्मा कराची के मसाइल का अनोखा हल ढूंढ निकाला। साइंस सरकार की KMC कोर्स मुअत्तल बनाने की तैयारी। बल्दिया उज़्मा को महकमों से महरूम करने का मंसूबा बेनकाब। 4 महकमे सिंध हुकूमत में जम करने का फैसला। स्ट्रीट क्राइम पर काबू ना पाया तो ईद के बाद तवील धरना देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहते हैं कराची को कातिलों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। ये शहर पूरे पाकिस्तान को चलाता है और इस शहर को कोई पूछने वाला नहीं। जिन लोगों का माजी कत्ल, डाका, लूट मार का है, इन्हें इक़्तिदार पर मुसल्लत कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में पाकिस्तान की इसराइल के खिलाफ करारदाद। पाकिस्तान का इसराइल के खिलाफ असलहे की खरीदारी पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा। करारदाद के मुसव्विदे को बोलिविया, क्यूबा और फ़लस्तीनी मिशन की हिमायत हासिल। इंसानी हुकूक कौंसिल करारदाद पर कल जेनेवा में गौर करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि गजा में इंसानी हुकूक की पामाली आलमी बरादरी के लिए लम्हा फिक्रिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि दमिश्क हमले के जवाब में सिहोनी हुकूमत के मुंह पर जोरदार तमाचा मारेंगे। शाम जैसे वाक़यात सिहोनी हुकूमत को शिकस्त से नहीं बचा सकेंगे। गजा में शिकस्त का सिलसिला सिहोनी हुकूमत को ज़वाल और इन्हिदाम के करीब पहुंचा देगा। PTV न्यूज़ पर सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। कारी खलीलुर रहमान, मुफ्ती हनीफ कुरैशी समेत दीगर जय्यद उलमाए कराम की शिरकत। इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ समाजी, सियासी और दीनी मौज़ूआत पर मुफस्सिल गुफ्तगू। देखिए रोज़ाना दोपहर 3:30 बजे से इफ्तार तक। ईद उल फितर की खरीदारी में तेजी आ गई। शॉपिंग मॉल्स और मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ गया। कपड़ों, चप्पलों की दुकानों पर रश, चूड़ियों, दुपट्टे वालों की भी चांदी। हर किसी को अपनी मनपसंद अशिया की तलाश। ख़वातीन का मर्द हज़रात की जेबों पर खूब हाथ साफ। पर एक साथ 5 छुट्टियां। वज़ीर-ए-आज़म ने 4 तातीलात की समरी मंजूर कर ली। 10 से 13 अप्रैल तक सरकारी मुलाजमीन के मज़े। 4 छुट्टियां, इस बार मिलाकर 5। कौमी टीम के फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की इंजरी से मुतालिक गलत तशखीस। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी डॉक्टर्स पर बरहम। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। डॉक्टर्स की जाब से गलत तशखीस और गलत सर्जरी के बाइस क्रिकेटर मेगा इवेंट्स